बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वारिस इकबाल और पेश खिदमत है मुरक्कब नाकिस की अक़साम। मुरक्कब नाकिस की अक़साम पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि मुरक्कब क्या होता है। तो दो अल्फाज जब मिलकर एक मायनी अदा करें और ये दोनों अल्फाज अपने अपने तौर पर अलग अलग बामायनी हो तो उसे हम मुरक्कब कहते हैं, और इसे तरकीब भी कहा जाता है और मुरक्कब भी कहा जाता है। तो ये आपके सामने दिल फ़रेब से दिल और फ़रेब दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन ये कि जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो इनके मायने आपके सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि हम तफसीलन आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम ये एक छोटी सी इबारत है जो हम पढ़ लें, और अगर आप बच्चों को भी ये करवाते हैं तो उनके सामने भी सबसे पहले ये इबारत ही रखिए। तो इसमें आपने ये देखना है कि मुरक्कब अल्फाज कौन कौन से हैं। मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत दिनों की बात है कि मैं और मेरे साथ कुछ साथी एक पहाड़ी मकाम की सैर के लिए गए। इससे पहले मैं किसी पहाड़ी मकाम पर नहीं गया था। मैं बुलंद व बाला पहाड़ देखकर हैरान व परेशान रह गया। मुझे वहाँ की हर शय अजीब व गरीब दिखाई दे रही थी। बल खाती सड़कें, गहरी खाइयाँ और बड़े बड़े पहाड़ मुझे खौफज़दा कर रहे थे। अगरचे सख्त सर्दी थी, लेकिन खौफ व हरास की वजह से मैं पसीने से शराबूर था। हमारी बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। चल क्या रही थी, रेंग रही थी। खुदा खुदा करके हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। हम उस पहाड़ी मकाम पर 3 दिन रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ कुछ कम हुआ और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं कई दफ़ा पहाड़ी मकामात पर गया हूँ, लेकिन अब मुझे खौफ महसूस नहीं होता, बल्कि फ़ितरत के हसीन और दिलफ़रेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। तो मैं तवक्को करता हूँ जी कि आपने इसमें से यकीनन मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त की होगी और पहचान लिए होंगे। हम आगे चलते हैं। ये हैं इसमें से अहम तरीन मुरक्कब अल्फाज जो हमने देखे हैं। मैंने वो मुरक्कब अल्फाज जो कि एक ही लफ्ज़ के दोहराने से बनते हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता है या खुदा खुदा करके, तो मैंने वो शामिल नहीं किया। तो ये मैंने बुनियादी तौर पर मुरक्कब नाक़िस की अक़साम समझाने के लिए आगे बढ़ना है, इसलिए आपके सामने ये 4 मुरक्कब थे। मुरक्कबात और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कबात के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं। मुरक्कब की तारीफ़ मैं कर चुका हूँ कि जब एक से ज़्यादा अल्फाज, आप समझ लें कि बामानी अल्फाज मिलकर कोई मुकम्मल या नामुकम्मल मानी अदा करें तो वो मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। मुरक्कब नाक़िस की तारीफ़ क्या है? तो मुरक्कब नाक़िस से मुराद ऐसे मुरक्कबात हैं जो मुकम्मल मानी अदा ना कर सकें, मुरक्कब नाक़िस कहलाते हैं। अब इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि जो कि मुरक्कब तो हों लेकिन नाक़िस हों, पूरे मायने अदा ना कर सकें। आइए हम कुछ मिसालें देखते हैं तो फिर हमारे सामने सारी बात आएगी। ये हैं पहले अक़साम मुरक्कब नाक़िस की। ये बुनियादी अक़साम है। मुरक्कब अज़ाफ़ी है, मुरक्कब अतफ़ी है, मुरक्कब इम्तज़ाजी है, मुरक्कब ताबे
محمل ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب ظرفی، مرکب عددی اور مرکب تابع موضوع۔ تو یہ آپ کے سامنے 4، 6 اور 8 مثالیں ہیں، اقسام تھی مرکب ناقص کی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کاکے کی لگا ہوتا ہے اور پھر اسم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب 2 اسموں کے درمیان میں کاکے کی ہوگا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 اسموں میں سے پہلے اسم کے نیچے زیر لگی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے سامنے مرکبات میں ریل کا انجن، زینب کی بیٹی، جمعے کا دن، اسکول کے کمرے، ان تمام مرکبات میں کاکے کی مشترک ہیں، اور 2 اسموں پر مشتمل ایسا مرکب جس میں دونوں اسم یا اسما کے درمیان کاکے کی وجہ سے ایک تعلق پایا جائے، اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم ریل ایک الگ لفظ ہے اور انجن ایک الگ لفظ ہے، جب ہم ریل کا انجن کہیں گے تو پھر ایک مکمل ایک معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک لفظ یا ایک شکل، ایک شے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو آگے دیکھیں کہ تیر نظر، شہر امن، عیسیٰ ابن مریم، کتاب فاطمہ، باغ جنت، یہ زیر کے ساتھ اضافی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب اگر ہم شہر امن کہتے ہیں تو امن کا شہر۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے الٹا کر دیں، فار ایگزامپل اگر تیر نظر ہے تو نظر کو پہلے لے آئیں اور تیر کو بعد میں لے آئیں اور درمیان میں کاکے کی ضرورت کے مطابق لگا دیں، تو یہ مرکب اضافی کی ایک پہچان بن جاتی ہے۔ اور وہ پہلے والی جو قسم ہے مرکب اضافی جس میں اضافت کاکے کی ہے اور یہاں پہ اضافت زیر ہے، زیر ہٹ جاتی ہے اور اس کے بجائے کاکے کی لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نظر کا تیر یا امن کا شہر۔ تو یہ تو تھا جی مرکب اضافی۔ اور اس کے بعد مرکب توصیفی میں توصیف جیسے کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر صفت کا لفظ ہے، تو عام طور پر یہ مرکب ایسے ہیں کہ جس میں ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک صفت ہوتی ہے، اور جیسے نیک لڑکی ہے، گرم پانی ہے، آب شیریں ہے، مرد دانا ہے، اسم سے پہلے یا اسم کے بعد صفت موجود ہوتی ہے۔ وہ مرکب جو صفت اور اسم سے مل کر بنے تو یہ مرکب توصیفی ہوگی۔ توصیف میں نے تعریف کرنا یا صفت بیان کرنا۔ تو اگر ہم کسی مرکب میں آپ کو تعریف دکھائی دے تو سمجھیں کہ توصیف ہے، یا صفت دکھائی دے تو سمجھیں توصیف ہے۔ اگلا مرکب ہے جی مرکب عطفی، اور اس کی مثالیں ہیں نیک و بد، آب و گل، قہار و جبار، زمین و آسمان یا زمین اور آسمان صبح و شام۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 الفاظ ہیں اور ان کے درمیان میں واو ہے یا اور ہے، تو 2 الفاظ کے درمیان واو یا اور موجود ہوتا ہے، اور اسے ہم مرکب عطف کہتے ہیں یا مرکب عطفی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ واو اور جو ہیں یہ حروف عطف ہیں،
اس لیے ان کی وجہ سے حروف عطف چونکہ اس مرکب میں موجود ہیں، اس لیے اسے مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ عطف ہونے کی وجہ سے واو اور وغیرہ وغیرہ اگر حروف عطف ہیں تو ان کی وجہ سے یہ مرکب عطفی کہلایا۔ اس کے بعد مرکب ظرفی ہے۔ ظرفی میں ظرف کہتے ہیں کسی جگہ کو، اور مثالیں ہیں باورچی خانہ ہے، روشن دان ہے، آتش کدہ ہے اور عبادت گاہ ہے۔ تو ان میں ایک ظرف کا استعمال ہوا ہے۔ ظرف کیا ہے؟ خانہ ہے، دان ہے، کدہ ہے، گاہ ہے، یہ ظرف ہے۔ تو اسماء ظرف کہلاتے ہیں یہ سارے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب ظرف اگر اس میں موجود ہو تو پھر اسے ہم مرکب ظرفی کہیں گے۔ اور گلدان بھی ہو سکتا ہے، سبززار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے وہ تمام الفاظ جس میں ایک ایسا لفظ موجود ہو کہ جو جگہ کے معنی دے، تو اسے ہم ظرف کہیں گے اور وہ مرکب ظرفی بن جائے گا۔ تو ظرف وہ ہے کہ جو جگہ کے معنی دیتا ہے، اور مظروف وہ ہے کہ جس کا وہ ظرف ہوتا ہے، جیسے باورچی خانہ میں باورچی مصروف ہے۔ تو یوں جناب یہ ہے مرکب ظرفی، اور اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو مرکب امتزاجی ہے۔ یہ بھی بڑا ہے، بہت آسان سے مرکبات، کو مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب اگر ہم یہ 4 لفظ ہیں ہمارے سامنے، اگر ہم دیکھیں تو گجراوالا، اب گجراوالا ایک لفظ بن گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر گجر اور والا جو ہے یہ ایک الگ 2 لفظ بن گئے ہیں، 2 لفظ ہیں جو کہ ایک لفظ بنا رہے ہیں۔ سبزی منڈی میں سبزی ایک الگ لفظ ہے، منڈی ایک الگ لفظ ہے، لیکن دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک معنی دیتے ہیں۔ محمد اکبر ہو گیا یا شاہ جہان آباد ہو گیا۔ تو جب 2 اسم اکٹھے ہو کر ایک معنی ادا کریں، ایک مطلب ادا کریں، تو یعنی وہ امتزاج ہو کر ایک نئی چیز بن جاتی ہے، تو اسے پھر ہم مرکب امتزاجی کہیں گے۔ 2 اسموں کا آپس میں امتزاج ہو جانا، 2 اسموں کا آپس میں مل جانا، اسے ہم امتزاج کہتے ہیں۔ تو چونکہ امتزاج ہے اس کے اندر 2 اسموں کا، تو اس لیے یہ مرکب امتزاجی کہلائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی گجراوالا کو 2 لفظ نہیں بولے گا، وہ ایک ہی سمجھے گا۔ گجراوالا کا مطلب ہے ایک شہر، یہ فیصل آباد اگر ہم کہیں تو ایک شہر، سبزی منڈی ایک جگہ۔ تو یہ مرکب امتزاجی ہو گیا جی۔ اس کے بعد مرکب عددی میں سیدھی بات ہے کہ عدد اور اسم، اگر عدد اور اسم موجود ہیں تو اسے مرکب عددی ہم کہیں گے۔ جیسے 32 ذات ہیں، 5 نمازیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، تو ایسے وہ اسم جس میں عدد موجود ہو تو بہت آسانی سے یہ پہچان ہو سکتی ہے ان کی، اور یہ مرکب عددی ہے۔ مرکب تابع محمل، محمل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم اگر کہتے ہیں روٹی ووٹی، تو روٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، روٹی کا تو مطلب ہوا، یا سچ مچ کہہ دیا تو مجھ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کھانا وانا، یا غلط صورت میں وانا کوئی معنی نہیں ہے، صورت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایسے وہ تمام مرکبات جس میں محمل موجود ہوتا ہے، اور انہیں ہم مرکب تابع محمل کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ محمل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایک لفظ کے
ताबे ये मुरक्कब होता है जो कि बेमायनी होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बामायनी लफ्ज़ होगा और दूसरा बेमायनी होगा। तो और मज़े की बात ये है, एक ख़ास जो टेक्निक समझने वाली है वो ये है कि ये होते हम वज़न हैं, जैसे रोटी मोटी सच मुच खाना वाना चाय बाय गलत सलत, ये शहर बहर, इस तरह के और बहुत से अल्फाज बन सकते हैं। मुरक्कब ताबे मौजू, मुरक्कब ताबे मौजू दो अल्फाज जो कि जिनका अपना एक मौजू हो, जिनकी अपनी एक अपना एक मतलब हो। चाल एक लफ्ज़ है, ढाल, रोना धोना, ऊंचा नीचा, करना करवाना। अच्छा, ये भी किसी हद तक ये हम काफ़िया हम वज़न पे आते हैं। दोनों अल्फाज बामायनी होते हैं और गोया कि दोनों का एक मौजू होता है, दोनों अल्फाज का एक मौजू होता है, इससे ये एक मौजू के ताबे होते हैं, इसीलिए इसे मुरक्कब ताबे मौजू कहा जाता है। तो दो अल्फाज जब मिलकर एक मायनी अदा करते हैं, एक मतलब अदा करते हैं, तो उसे हम ताबे मौजू कहते हैं। मौजू के ताबे, तो ये तो जी मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से मुरक्कब नाक़िस की अक़साम के हवाले से वीडियो थी जो आपके सामने पेश की गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपके घरानों पर, आपके सहनों में, आपके गुलशन में रहमतों की बारिशें बरसती रहें। आमीन, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।